واجب الاحترام گرامی قدر عزیز دوستوں میرے مسلمان بھائیوں غرور و شکر مالک کا جس نے ہمیں جہاں نصیب کیا سبحان اللہ اللہ اس کی برکت میں سب کے اللہ پاک ہماری کامل بخشش کرے آمین اور ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب اچھا کرے آمین جی سارے ہمارے آقا کے سارے صحابہ شامل سبحان اللہ پھر امیر حمزہ بھی سوئے سبحان اللہ سیدنا حضرت عباس بھی سبحان اللہ ساڑھے حضور دا بلال بھی سنا سبحان اللہ ساڑھے سرکار دا ابو ہریرہ بھی سنا سبحان اللہ ساڑھے حضور دا زید بھی سنا پھر ساڑھے حضور دا حسن دا حسین بھی سنا سبحان اللہ پھر حسن دا بابا علی بھی سنا پھر ذوالنورین عثمان غنی بھی سنے ابو الحفظ امام العالمین عمر بھی سنے سبحان اللہ صدیق کی دیدہ گالی نہ بچھاؤ سالار صحابہ افضل الصحابہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشوئے کفار نے دیکھا اب غور کرو سکھو بچے کفار نے دیکھا اسلام بڑھتا جا رہا ہے بلال گیا واپس نہیں آئے ابو بکر گئے واپس نہیں آئے عمر کہتے رہے میں سر دے کے آؤں گا سر دے کے آ گیا عثمان بھی گئے واپس نہیں آئے علی ویسے اٹھا ہو گیا اب ان کو تشویش ہو گئی کہ دن بدن اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے اسلام بڑھتا جا رہا ہے تو کیوں نہ ہو کس کس کو ماریں گے انہوں نے ایک میٹنگ بنائی منصوبہ قتل 40 قبیلوں کی رہنمائی رکھی اور اس کو اللہ نے قرآن میں بتایا سبحان اللہ اب کوشش کر رہے ہیں کوئی آخری فیصلے پر پہنچے سیدھا یہاں سے کام ختم ہو جائے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ اب یہ قرآن منظر کو بیان کر رہا ہے اس میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کر رہے ہیں بابا جی اپنی صاحب جاؤ اب اس میٹنگ میں جو حال احوال ہوئے تو ابو جان اس کی صدارت کر رہا تھا بولو بھائی کیا کرنا چاہیے ایک کہنے لگا جی ان کو کسی ایسی کوٹری میں بند کر دو جہاں سے یہ نکل نہ سکے بس تو بات ختم ہو جائے گا پتہ ہی نہ دو ابو جان نے کہا تیری رائے غلط ہے تو بیٹھ جا
اس لیے کہ محمد کے جسم میں خوشبو اتنی ہے سبحان اللہ کہ تو لگدا گیا رگ لیدا گیا سبحان اللہ آپ کی خوشبو مبارک اتنی اعلیٰ ہے تم خود ہی تو کہتے ہو جس گلی سے گزر جائے کئی کئی دن تک خوشبو آتی ہے سبحان اللہ تو تم چاہے ساتویں زمین میں بھی انہیں رکھو ان کے دیوانے ان کو چھڑوا لیں گے سبحان اللہ پہنچ جائے گے پھر دوسرا اٹھا اس نے کہا توجہ ہے میرے پیارے بچے سبحان اللہ اس نے کہا پھر ایسا کرو جلا وطن کر دو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا جلا وطن کر دو پھر وہ بولا دوسرے بولے یہ اللہ کے نبی کی ایک خاصیت ہے سبحان اللہ وہ تو محمد کہتے تھے میں تو آدم لکھوا گا کہ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں دیوانے کھینچے آتے ہیں سبحان اللہ ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے کشش ہے ان کے چہرے میں اتنا نور ہے ان کی آواز میں اتنی کوئی مقناطیسی کوئی اس کے اندر اثر ہے کوئی آواز سنے تو چلا جاتا ہے چہرہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہتا ہے بیٹھتا ہے اسے لطف آنے لگتا ہے تم خود ہی تو کہتے ہو جو کیا واپس نہیں آیا اب جہاں بھی بھیجو گے وہاں کے لوگ دیوانے ہوں گے آخر محمد کا گھر تو مکے میں ہے سبحان اللہ مکے میں تو اس نے لوٹنے اپنے گھر میں تو پھر وہ اتنی قوت لے کے آئے گا کہ تم غالب آ جاؤ تم مغلوب ہو جاؤ گے وہ غالب آ جائے گا سبحان اللہ یہ میٹنگ یہ رائٹ ٹھیک نہیں اتنے میں دستک ہوئی رات کا ٹائم تھا تو ایک دروازے پہ گئے تو دیکھا کہ ٹوٹا سا بندہ کھڑا کیا کرنے آیا تو اس نے کہا جس کام کے لیے تم بیٹھے ہو میں اس کا ہی جی ہوں میں اس کا ماسٹر ہوں موسٹ ویلکم اندر آ گیا اس نے کہا جو تم کر رہے ہو میں اس کا سردار ہوں کہتے ہیں ابو جان نے تم سے چھوڑ دی بیٹھو ہاں بابا تو دس کئی بابے جلنا ہے میرے گستاخ ہاں تیری کیا رہی ہے وہ کہنے لگا بھائی میرا یہ فیصلہ ہے کہ 40 قبیلے کے لوگ ایک ایک جمع کرو ایک ایک آدمی اور پھر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لو پھر آپ کو شہید کر دو 40 قبیلے سے کس کس سے بنو ہاشم بدلہ لیں گے بات ختم ہو جائے گی دیت پہ راضی ہو جائیں گے پیسے لے لیں گے بات ختم ہو جائے گی اجال نے کہا تو میرا باپ نکلا تو نے تو بڑی اچھی رائے دی اسی پر وہ متفق ہو گئے اب انہوں نے 40 قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان تیار کیا اور پھر انہوں نے تیار ہو کے اپنی تلواریں زہر میں بٹھا کے وہ حضور کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا اب انہوں نے میٹنگ بنائی تھی کہ تہجد شریف کے ٹائم سرکار نکلیں گے کیونکہ تہجد شریف اللہ کے نبی پر فرض تھی ہمارے لیے سنت ہے آئیں گے بس دروازے پہ آئیں گے یک وقت تلواریں مار دینا بس اب اس قرآن اس منظر کو قرآن میں آتا ہے سبحان اللہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
تقدیروں کے سامنے میری تقدیر کے سامنے تاری تدبیر نہیں چلتی فانوس بن کے جس کی حفاظت وہ کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے کھڑے ہیں چاروں طرف سے تلواریں چمک رہی ہیں اب اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب ہجرت کر جائیے اس میں بھی میرے اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ پہلے بھی فرمایا اب فرما رہے ہیں تلوار دشمن سامنے کرے میرے اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی پہلے چلے جاتے لوگ سارے کافر ڈر کے چلے گئے اللہ نے فرمایا میں طاقت دکھانا چاہتا ہوں تم 40 کیا کہ 40,000 بھی آ جاؤ گے محمد کو بچا سکتا سبحان اللہ سارے دنیا کٹی ہوئی ہے پھر محمد کو بچا سکتا ہے جی اب جب نکلنے لگے سرکار علی پاک کو فرمایا علی اٹھو کیا حکم ہے آقا میں مجھے ہجرت کا حکم آ گیا حضور میں فرمایا تیرے لیے حکم ہے تو میرے بستر پہ سو سبحان اللہ مجھے جانے کا حکم ہے تو میں سونے کا حکم ہے حضور آپ کی سب ہوگا فرمایا یار غور ہوگا سبحان اللہ صدیق اکبر ہو گئے فرمایا تمہارے لیے حکم ہے تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ اور یہ امانتیں دے کر 3 دن کے بعد تم وہاں آ جانا میں محمد تمہارا انتظار کروں گا اس وقت تک مدینے میں داخل نہ ہوگا جب تک تم نہیں آ جائے گا سبحان اللہ کہتے ہیں علی پاک ہر رات ڈر کر سوتے تھے پتہ نہیں موت نہ آ جائے جس دن حضور فرمایا آ جانا کہتے ہیں اس دن مجھے پتہ چل گیا میں نے مرنا نہیں بڑے مزے سے سویا سبحان اللہ اور پھر بستر کو سوا علی کتنا لطف آیا ہوا سبحان اللہ چادر بھی نبی کی بستر بھی نبی کا چارپائی نبی کی سونے والا علی ہے علی کہتے ہیں زندگی میں اتنا سکون نہیں آیا جو اس رات میں آیا تو مجھے سرکار علی پاک فرما تو مجھے بھی پتہ چاروں طرف کھڑے ہیں لیکن حضور نے جو فرمایا تم آ جانا ان دشمنوں کی کیا ضرورت ہے مجھے کچھ کہہ سکتے سبحان اللہ ہیں اب اوپر سے اللہ پاک نے فرمایا دیکھو بے جبریل دیکھ بھائی میکائیل تو بھی دیکھو علی پاک حضور کا فرمان پہ عمل کر کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جو میرے محمد کا وفادار ہو اس کی حفاظت کرنے والا میں رب حفاظت میں آپ کروں گا اب کیا جبریل جاؤ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ میکائیل تم جاؤ مہدی کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کے علی کی حفاظت کرو سبحان اللہ سرکار نکلنے لگے اللہ اکبر جب نکلنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یہاں پر تو دشمن کھڑے ہوئے ہیں کیسے جائیں فرمایا مٹی اٹھاؤ سبحان اللہ تھوڑی سی مٹی اٹھاؤ سرکار آقا کریم علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور یا اللہ کیا کرنا ہے فرمایا پیارے تم بھی میرے قرآن میں سبحان اللہ تم بھی پیارے اور قرآن بھی پیارا تم بھی برکت والے اور قرآن بھی برکت والا تمہاری زبان بھی برکت والی میرا قرآن بھی برکت والا اس مٹی کو اٹھاؤ اور پڑھیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سبحان اللہ نبی کی زبان فرمایا اس پر پھونک دو پھونک دی فرمایا اڑا دو ہوا میں ڈالنا تمہارا کام ہے اڑانا تمہارا کام ہے سب کافروں کی آنکھوں اور سر میں ڈالنا میرا رب کا کام ہے سبحان اللہ مٹی اڑی جو صحیح چاروں طرف سے جتنے کافر تھے سب کی آنکھوں میں چلے سبحان
هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون جاگ رہے تھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے لیکن نظر ہی کچھ نہیں آتا سبحان اللہ کافروں کو دیکھ بھی رہے پھر بھی اندر کرتے سبحان اللہ پہلے اس نے نہیں دیکھا کہ کافر یہ وقت ڈر کے بھاگ گیا اب الزام ان پہ آ کے ظالموں تمہارے درمیان سے اللہ کا نبی چلے گیا تمہیں بڑا ہی نہیں چلا سبحان اللہ عزت تو ہمارے نبی کی ہوگی نا علی پاک سبحان علی وہ ہیں جن کو بستر ملا علی وہ ہیں جن کو بستر ملا صدیق وہ ہیں جن کو مصلی ملا علی وہ ہیں جن کو مصطفیٰ کی بیٹی ملی علی وہ ہیں جن کو مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی ملی صدیق وہ ہیں مصطفیٰ کو صدیق کی بیٹی ملی صدیق بھی اعلیٰ ہے علی بھی اعلیٰ ہے رشتے دونوں والا وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی اس کا رشتہ بھی نبی سے ان کا رشتہ بھی نبی سے اللہ اکبر اب آقا کہاں گئے راوی لکھتے آقا کریم علیہ السلام سیدھے دروازے سے نکلے جناب یار غار کے دروازے پہ آ گئے اللہ اکبر آتے ہی دستک دی جیسے دستک دی دروازہ کھل گیا دیکھا صدیق کھڑے ہیں آقا کریم علیہ السلام حیران ہو گئے دیکھا یہاں تو کھڑے ہیں آپ نے فرمایا صدیق یہاں کب سے کھڑے ہو ابھی دروازہ کھلوایا ابھی کھول دیا کیسے کھڑے ہو تو جواب ملا میرے آقا ایک کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا ایک رات آئے گی ہمیں پانی کی اور آگ کی ضرورت ہوگی اور پھر ہمیں ہجرت کا حکم ہوگا صدیق تو ہمارے ساتھ ہوگا اس دن سے لے کر اب تک کئی سال ہو چلے صدیق رات کو انتظار کرتا ہے سبحان اللہ دیکھو یہ محبت یہ الفت یہ تو قربانی جیسے سرکار اندر گئے اور انہوں نے یہ کہا سرکار بڑے خوش ہوئے سینے سے لگایا اور فرمایا صدیق تمہارے دل میں اتنی تم تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جی حضور تیار ہو تو پھر سینے سے لگا کر فرمایا انت منی بمنزلۃ السمع والبصر والفؤاد او میرے پیارے صدیق تم میرے لیے ایسے ہو جیسے آنکھیں ہوا کرتی ہیں جیسے کان ہوا کرتے ہیں جیسے دل ہوا کرتا ہے انت منی بمنزلۃ الروح فی الجسد او میرے پیارے صدیق تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم میں روح ہوا کرتی ہے سبحان اللہ پھر فرمایا انت منی وانا منک وعلی منی وانا منک او پیارے صدیق تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں جیسے صدیق جیسے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں سبحان اللہ اندر تشریف سرکار بٹھائے ایسے اور پھر جلدی جلدی کٹڑی باندھ رہے ہیں چیزیں کٹھی کر رہے ہیں ایسے کٹھے کر رہے ہیں اماں فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مسکرا بھی رہے آنکھوں میں سے آنسو تھے میں نے کہا بابا یہ آنسو کیسے مسکرا بھی رہے اور آنکھوں میں سے آنسو تھے اماں فرماتی ہے پہلی دفعہ مجھے پتا چلا فرمایا بیٹا یہ غم کے آنسو نہیں ہے یہ محبت کے آنسو ہے ہر ٹائم غم کے آنسو نہیں آتے کبھی محبت میں بھی تو آ جاتے ہیں لیکن غم کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ نمکین ہوتے ہیں
کہ محبت میں ان کا سبب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ کبھی خوشی میں بھی آنسو ذات راہ جمع کی کٹھڑی باندھی تیاری کی اللہ تیاری کر کے سرکار کے ساتھ ہجرت کا مطلب جو ہے اب جا رہے ہیں راوی لکھتے ہیں رستے میں ایک آدمی ملا اس نے کہا اس صدیق کو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات نہیں تھی اس نے کہا یہ کون ہے آپ نے سوچا کہ یہ کفار کو بتائے گا وہ میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائیں گے لیکن آپ صدیق ہے سچ بولتے ہیں سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا حاضر رجل یہدی الی صراط مستقیم سبحان اللہ یہ وہ انسان ہے جو سیدھے راہ کی طرف بندے کو چلاتے ہیں سیدھا راہ دکھاتے ہیں وہ کیونکہ غیر مسلم تھا ان کے اندر کی روشنی نہیں تھی اس لیے وہ کہنے لگا شاید کسی کو صدیق رستہ لگانے آئے سبحان اللہ بات تو سیدھی ہے کہ سیدھے راہ کی طرف رستہ دکھانے والے جنت کا رستہ دکھانے والے تو ہمارے محمد ہیں تو آگے چل دیا سرکار ہجرت ایک عظیم ہجرت کا سفر بھی اللہ نے قرآن میں بتایا اور معراج کا سفر بھی اللہ نے قرآن میں بتایا سفر ہجرت کا سفر بھی تاریخی ہے اور معراج کا سفر بھی تاریخی ہے حدیث میں جا رہے دو جا رہے ہیں کبھی صدیق ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی آگے آ جاتے ہیں کبھی پیچھے سرکار فرمایا صدیق ایک طرف سے کیوں نہیں چلتے ایک طرف سے کیوں نہیں چلتے یہ ساری باتیں محبت کی ہیں سبحان اللہ میں اس لیے دائیں بائیں آتا ہوں مجھے ڈر ہے کہیں کوئی دشمن آ جائے میں کہتا ہوں اگر ادھر سے تو پہلے میں آ جاؤں حضور کو کچھ نہ ہو میں قربان ہو سبحان اللہ اس نیت سے میں آگے آتا ہوں اس نیت سے پیچھے اس نیت سے دائیں بائیں چل رہا تھا حضور بھی جلدی جلدی چل رہے تھے وہ نازنین پاؤں مبارک وہ ریشم سے زیادہ نرم وہ خوبصورت پاؤں مبارک وہ نکیردار پتھر جب لگے تو وہ زخمی ہونے لگے خون نکلنے لگا صدیق تڑپ گئے غلام کس لیے ہے غلام کس لیے ہے آقا آپ جائیں گے آپ زیادہ نہیں چلتے میں تو بہت چلتا ہوں تو لہذا حضور آپ کے پاؤں اگر زخمی زیادہ ہو گئے چلیں گے کیسے لہذا حضور ذرا آپ آرام کریں آپ سوار بن جائیں میں سواری بن جائیں سبحان اللہ